السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہم اپنا آگے کنٹینیو کریں گے۔ میرا خیال ہے میں شروع کر دیتی ہوں تو ٹائم پھر وہ ہو جائے گا، یا میں ویٹ کر لوں؟ لبنہ جی شروع کر سکتے ہو۔ میرا کتنے مجھے یہاں پر تو کم ہی لوگ نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ اچھا میں نے شاید اس اوپر ہے نا شاید، جی ہاں ابھی تو 9-10 لوگ جوائن، 14 پارٹیسپینٹس 14 پارٹیسپینٹس ہے ابھی، آپ جی سٹارٹ کر دیجیے میرا۔ ہاں شروع کر سکتے چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری بہت تعریف ہے اور بہت پاکی ہم بیان کرتے ہیں، تیری مخلوق کی تعداد کے برابر، تیری ذات کی رضا کے برابر، تیرے عرش کے وزن کے برابر، اور تیری کلمات کی سیاہی کے برابر۔ بہت تعریف ہے اللہ رب العزت کہ تو نے ہمیں قرآن پڑھنے کی اور قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری سلامتی ہو، اور اللہ اپنی رحمتیں بھیج جن کو تو نے ہمارے لیے ذریعہ بنایا ہماری ہدایت کا، ان کا بہت احسان ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اپنے رسول کی محبت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بھی احکامات دیے ہیں، جو تورات میں دیے تھے بنی اسرائیل کو، وہ تمام وہی احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیے ہیں۔ تو کوئی چیز جو ہے وہ نئی نہیں ہے، جو ہم وہ چیز جو ایمان جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو شروع کی تھی، وہ چیزیں، وہ تمام چیزیں وہی ہیں، صرف شریعت میں فرق تھا، لیکن احکامات جو اللہ تعالیٰ نے جن پر جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہوتے ہیں، وہ تمام قوموں میں ایک ہی چیز تھی، یعنی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اس طرح کی تمام چیزیں جو ہے، اور پھر والدین سے جیسے ہم پڑھیں گے ابھی، یہ تمام یہ اخلاقیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہیں۔ اور ایک مسلمان کو جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں، ان کو ان شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ ظاہر ہے کہ قرآن میں جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کا ہے وہ ہمارے لیے فرائض کا درجہ رکھتا ہے، تو ہمیں اس کو جو ہے ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی کسی معاملے میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی وہی عہد لیا تھا اس زمانے میں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آج تک پروفٹ آئے ہیں، ان سب نے اپنے اپنی قوموں سے یہی عہد دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنانا۔ ایک وقت تو وہ قومیں صحیح رہیں، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی ان کے انبیاؤں کا انتقال ہو جاتا تھا، تو جیسے جیسے وقت گزرتا تھا، وہ آہستہ آہستہ بت پرستی میں مبتلا ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو بت پرستی کے علاوہ جو ہے آتش پرست بن جاتے تھے، یا سورج کی پوجا کرنے لگتے تھے، یا کوئی بھی ان کو چاہیے ہوتا تھا۔ یہ بچڑے کی، میں نے آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل جو فرعون جو تھے وہ بچڑے کی پوجا کرتے تھے، تو بنی اسرائیل جو تھے ان کے دلوں میں بھی بچڑا بس گیا تھا۔ تو انہوں نے کوئی نہ کوئی جو چیز ہوتی تھی جو ان کو چاہیے ہوتی تھی کہ ہم اس کی عبادت کریں، تو ایک وقت آتا تھا کہ وہ اپنی پروفٹس کی تعلیمات کو بھول جاتے تھے اور انہی چیزوں میں لگ جاتے تھے جس میں پچھلی قومیں لگی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہی احساس دلا رہا ہے اسی بات کا کہ تم اللہ کے علاوہ جو ہے کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اللہ ہی کی تمہیں صرف عبادت کرنی ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں اس وقت بھی بچڑا بسا ہوا تھا۔ تو اللہ نے ان کو یہ احساس دلایا، یہ بات یاد کرائی کہ اللہ
کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پھر دوسرا، اللہ کا سب سے بڑا حق جو ہے، سب سے عبادت کے لائق جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اور کیوں اس کی عبادت کرنی ہے؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس نے دنیا میں ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو وہی اس کے لائق ہے، اسی کو زیبا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور ماں باپ کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے حق کے بعد جو ہے پھر بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے۔ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں کمی بیشی برداشت کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن بندوں کے حقوق میں کمی بیشی برداشت نہیں کریں گے۔ اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی تو جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمیں دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بندوں کے ساتھ ہمارے معاملات، ایسا تو نہیں کہ ہم نے کسی کو ہرٹ کیا ہو، کسی کی فیلنگ کو ہرٹ کیا ہو، کسی سے معافی نہ مانگی ہو، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو دنیا ہی میں درست کر لیں۔ تو ان حقوق العباد کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے حق جو ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ماں باپ کا حق، کیونکہ ہم سب والدین بھی بنے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے بھی والدین ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ماں کی یا باپ کی کیا اہمیت ہے خاندان کے اندر۔ مسلمانوں کے اندر جو خاندانی سسٹم ہے، آپ دیکھیں، آپ کو کوئی سسٹم جو ہے، ایسا سسٹم کہیں اور نظر نہیں آئے گا، کسی اور قوموں میں نظر نہیں آئے گا، صرف مسلم جو کمیونٹی ہے، آپ کو وہ سسٹم جو ہے وہ مسلمانوں میں نظر آئے گا کہ کس طرح جو ہے پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اور ان کی دینی تعلیم کا، دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تعلیم کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو پھر بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی جو ہے ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا رویہ اختیار کریں، اور سب سے بہترین ان کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ ربی ارحمہ کما ربیانی صغیرہ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا رحم فرما جیسا انہوں نے میرے بچپن میں کیا تھا۔ لیکن ہم ظاہر ہے ہم ان کا حق پورا نہیں کر سکتے، والدین نے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے ہم ان کے حق کو پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ لیے دعا کریں، اور جو کچھ ہمارے بس میں ہے ہم کریں، ان کو گفٹ دیں، ان کو تحائف دیں، ہاتھ پیر سے ان کی مدد فرمائیں، مدد کریں ان کی، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح ان کو ہم جو ہے ان سے زوردار آواز میں بات نہ کریں اور ان کے آگے جھکے رہیں، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ان کی خدمت کے آگے ان کے لیے جھکے رہو، ان کو اف تک نہ کہو، ان سے سخت زبان میں بات نہ کرو، ان کو جھڑکو نہیں۔ تو ماں باپ کا جو حق ہے وہ اتنا زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ناراض ہوتے ہیں جب، ظاہر سی بات ہے، جو اپنے والدین کا، کیونکہ ایک گناہ کبیرہ میں سے ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، تو وہ تمام وہ لوگ جو اپنے والدین کے نافرمان ہوں گے وہ گناہ کبیرہ کریں گے، اور جب تک وہ معافی نہ مانگیں گے اپنے والدین سے ان کی معافی نہیں ملے گی۔ تو سوچنا چاہیے کہ ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی اپنے ماں باپ کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں۔ پھر رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں کس طرح کا سلوک کرنا ہے؟ ظاہر تو امیجیٹ فیملی، آپ کے پیرنٹس جو ہیں، اس کے بعد جو ہیں آپ کے جو امیجیٹ رشتہ دار ہیں، یعنی آپ کی بہن سبلنگس ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، ماموں ہیں، چچا ہیں، یہ سب لوگ ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اور اس طرح سسرالی رشتہ دار ہیں، آپ کے میکے کے ہیں، آپ کو سب کے ساتھ جو وہ ایک بہتر تعلقات پیدا کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ اچھی زندگی ان کے ساتھ مطلب زندگی گزارنی، ان کو تحفے تحائف دینے ہیں، اور اگر مالی ان کو مالی ان کو ضرورت ہے تو ان کے مال سے ان کی مدد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح جیسے سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں بہت ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی ہر لحاظ سے، تو ہمیں بغیر بتائے یا بغیر ان پر احسان جتائے جو ہے ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ کسی کو فیس کی ضرورت ہے، کسی کا جو ہے وہ راشن پورا نہیں ہے، تو ہمیں خود، چاہے وہ بتائیں نہ بتائیں، ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہاں واقعی یہ فیملی ایسی ہے کہ اس کو واقعی ہماری مدد کی ضرورت ہوگی، ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ احسان کے درجے میں آتی ہیں۔ احسان کیا ہوتا ہے کہ احسان جو ہے ایک تو ہوتا ہے بدلہ برابر سے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کسی نے آپ کے ساتھ اچھائی کی، آپ نے بھی اس کے ساتھ اچھائی کر لی، کسی نے برائی کی، آپ نے بھی اس کو بدلہ دے دیا۔ لیکن احسان کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بدلہ مطلب کر رہا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ایکسٹرا گڈ کریں اور زیادہ اچھا کریں، اور اچھا نہیں بھی کر رہا کوئی آپ کے ساتھ تو آپ نے تب بھی اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے، یہ احسان کا رویہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، چاہے وہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، چاہے وہ تعلق بندوں کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ اور اپنے معاملات کے ساتھ جو ہے احسان کو پسند کرتا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے بار بار اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ احسان کرو، احسان کرو۔ تو اللہ کے معاملے میں احسان کیا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی عبادات کو اس کے لیے خالص کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
اور جتنا اس نے ظاہر کہا ہے کہ 5 نمازیں پڑھ لو، تو ہمارے لیے یہ کافی ہوں گی 5 نمازیں. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس سے آگے بڑھ کر کرنا ہوگا. ہمیں نوافل بھی پڑھنے ہوں گے، ہمیں کچھ اچھا. ظاہر ہے کہ جب ایک انسان جاب کر رہا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ اوور ٹائم بھی کرتا ہے تاکہ مجھے زیادہ پیسے ملیں، میں زیادہ کما لوں. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے جب ہمیں آخرت کی امید ہے، اس جنت کی امید ہے، تو پھر ہمیں اس کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اور ظاہر عبادت کا مطلب یہی نہیں کہ بس پورا دن نماز اور روزے میں ہی لگے رہیں، بلکہ نیکی کے ہر کام میں آگے بڑھنا چاہیے. کیا جو دوسرے اگر نیکی کے کام کریں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. کہیں بھی کوئی اچھی بات دیکھیں، آپ اس میں جا کے اپنا حصہ ضرور ڈالیں. تو یہ ہے نیکی کا معاملہ. تو یہ سب احسان کے درجے میں آتی ہیں چیزیں. اس کے بعد جو ہے یتیموں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرنا. یہ سارے اللہ تعالیٰ نے جو معاملات فرمائے ہیں، بتائے ہیں، اس کے اندر یہ سارے احسان کے معاملات میں آتے ہیں کہ ظاہر اللہ نے ہمیں صرف بولا ہے، اب یہ ہمارا ہے کہ ہم کتنا زیادہ آگے بڑھ کر یہ کرتے ہیں. یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ ہوتے ہیں جن کے بچپن میں جس کے والد کا انتقال ہو جائے، بیسیکلی وہ یتیم کہلاتا ہے. لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اس وقت پھر وہ یتیم نہیں ہوتا، یعنی وہ کمانے کے قابل ہو جاتا ہے. جو وہ خود ارن کرنا ہوتا ہے اس پر وہ یتیم کا لیبل نہیں لگائیں گے. یتیم جب ہی کہیں گے جب اس کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہوگی، وہ اتنا بڑا نہیں ہوا ہوگا کہ وہ اپنے معاملات کو خود دیکھ سکے، اس وقت تک وہ یتیم کہلائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ تمہارا دل سخت ہے تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، تو تمہارا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کیا تھا، بدعا واللیل سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک عائلا فاغنی ووجدک ضالا فہدی. تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، ہم نے آپ کو ہدایت دی. آپ غریب تھے، ہم نے آپ کو جو ہے مالا مال کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو جو ہے وہ آپ کو پروٹیکشن دی. ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ کا کام کیا ہے کہ آپ پھر یتیم کو دھکے نہ دیں، اس کو جھڑکے نہیں، مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس فیلنگ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون جان سکتا ہوگا جس کیفیت سے، کیونکہ وہ یتیم پیدا ہوئے تھے، اس کیفیت کو سب سے زیادہ وہ جان سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی کو حکم دیا کہ یتیم کے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو یتیم کی پرورش کرنے والا جو ہے 2 انگلیوں کو برابر کہے کہتا ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں. تو اگر جو ہے اگر ہم کسی، ضروری نہیں ہے کہ اگر یتیم کو گھر میں لے کے ہی پالیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی گھر میں کوئی یتیم جو ہے بچہ پرورش پا رہا ہے، اس کے اتنے ریسورسز نہیں ہیں، یا پڑھائی کے ریسورسز نہیں ہیں، یا کسی اور چیزوں کے لحاظ سے، تو ہم دیکھیں، ہم معلوم کریں، اور ہم اپنی کوئی پیش کر سکتے ہیں تو وسائل ہم اپنے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. تو یتیم کے ساتھ جو ہے بڑی بالکل اگر آپ کے گھر میں پل رہے ہیں وہ بچے، تو پھر آپ کو جو ان کو بالکل اپنے بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کرنا ہوگا. جو آپ کھائیں گے وہی ان کو دینا ہوگا، اور جو آپ اپنے بچوں سے جس طرح اپنے محبت کرتے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ بھی آپ نے اسی طرح محبت کے ساتھ پیش آنا ہوگا. اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا. ٹھیک ہے. مسکین وہ ہوتے ہیں، مسکین جو ہے ایک ہوتا ہے فقیر. فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس اپنی ارننگ کے لیے کچھ بھی نہ ہو. فقیر یعنی اس کے پاس ٹوٹلی کوئی بھی وسائل نہ ہو زندگی گزارنے کے، وہ فقیر کہلاتا ہے. لیکن مسکین ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ تو ہوتا ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ 2 وقت کی روٹی، ایک وقت کی تو کھا لے گا لیکن 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا ہے. فقیر کے پاس جو ہے وہ بھی نہیں ہوتا. تو مسکین کی مدد، کیونکہ مسکین کی مدد کرنا تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ مزید اپنی چیزوں کو بہتر طور سے، مسکین سکینت سے نکلا، یعنی ایک جگہ، مطلب وہ اس کو جو ہے اس کی مجبوریاں جو ہے وہ ایک جگہ پہ بٹھا دیتی ہیں. وہ اپنی ایک جگہ سے ہل نہیں سکتا، سکینت سے نکلا ہے مسکین. تو اپنی جگہ سے جو ہے موو نہیں کر پاتا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ کما اور کھا سکے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس صرف اتنا ہوتا ہے کہ گزارا کر لیں، لیکن بعض ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بچے ہیں وہ پڑھ نہیں پا رہے، ان کے پاس ٹیوشن فیس نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. اسپیشلی ہم 3rd ورلڈ کنٹری میں دیکھتے ہیں، پاکستان میں دیکھتے ہیں، انڈیا میں دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش میں، کہ ایسے گھرانے ہوتے ہیں کہ بس اپنا گزارا کر لیں لیکن بچے نہیں ان کے پڑھ پا رہے ہوتے ہیں، گھر ہی میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان کی اس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ بھائی اپنے رشتہ داروں میں، سب سے پہلے تو ہم رشتہ داروں میں دیکھیں گے، اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں گے، لیکن کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا خاندان ہے، کوئی یتیم ہو جاتے ہیں، کوئی بیوہ ہو جاتی ہے، تو آپ جو ہے پھر ان کی اصلاح، اگر آپ نے اپنا کچھ صدقہ نکالنا ہے تو پہلے آپ اس طرف نظر دوڑائیں
کہ کس کو ہم جو ہے پہلی اپرچونٹی کس کو دی جا سکتی ہے تو آپ دیں. سب سے زیادہ جو بہتر مال جو ہے جو خرچ کرنے کا حکم ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر ہے، اپنے والدین کے اوپر، اور والدین کے بعد جو رشتہ داروں پہ خرچ کرنا بہترین صدقہ کہلاتا ہے. تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف اس لیے کہ وہ جو ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم تو ان سے بات نہیں کرتے اور ان کو ہماری ضرورت بھی ہے، اور ہمیں صرف اس لیے کہ ہم ان سے بات نہیں کرتے یا ہماری ان سے بنتی نہیں ہے تو ہم ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچائیں گے. تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. احسان تو یہی ہے کہ جو ہم سے اچھا نہ ہو ہمیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، اچھا ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے اور اللہ کو خوش کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی کاموں سے خوش ہوتا ہے کہ آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اچھا کام کر رہے ہیں، تو ایسے ہی کام اللہ کو خوش کرتے ہیں. آسان کام تو سب کر لیتے ہیں، آسان کام کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن مشکل کام کرنا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا ہم مشکل چیزوں کو بھی کرنا سیکھیں. یہ احسان کے درجے میں چیزیں کہلاتی ہیں. لوگوں سے بھلی بات کہنا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگوں سے جب آپ بات کرنے میں پہلا اسٹیپ ہے وہ ہے مسکراہٹ. ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم کسی بھی خاتون کو دیکھتے ہیں یا کسی سے بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے ان کی بات کا یا ہمیں پہل کرنی چاہیے. اس پر سب سے بڑی چیز تو سلام میں پہل کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ پھر ہمیں مسکراہٹ سے اس کا جواب دینا چاہیے. اور پھر کسی کے بھلائی کا ارادہ ہو تو آپ اچھی بھلی بات کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو تمہیں فائدہ پہنچانا تو اسے بھلی بات کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. تو ہمیں جو ہے تواضع کا رویہ اختیار کرنا ہوگا، انکساری کا رویہ اختیار کرنا ہوگا، نرمی سے بات کرنی ہوگی لوگوں سے. ٹھیک ہے نا؟ اور گفتگو کی جو خوبصورتی یہی ہے کہ آپ دوسروں کو بھلائی پر اکسائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگ اپنی زبان اور شرم گاہ کی حفاظت نہ کرنے کی بنا پر جہنم میں جائیں گے. تو زبان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. یعنی زبان ایسی چیز ہے جو آپ کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے، آسمانوں تک پہنچا دیتی ہے، اور زبان ایسی چیز ہے کہ آپ کو زمین میں گرا دیتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور جہنم میں گرا دے گی. تو زبان کو جو ہے کنٹرول کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی زبانوں کو جو ہے وہ کنٹرول کریں اور ہماری زبان سے وہی بات نکلے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زبان روک لی اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، کیونکہ بولنے سے انسان کی شناخت ہوتی ہے اور اس کی اصلیت پتہ چلتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک عالم کی گفتگو سے آپ کو پتہ چلے گا، ایک جاہل کا پتہ بھی اس کی گفتگو سے آپ کو پتہ چلے گا. پھر دوسری بات یہ کہ گفتگو کا مقصد ہونا چاہیے. بے مقصد گفتگو ہر وقت کرتے رہنا بھی اچھی بات نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں پسند نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ غیر ضروری سوال، فضول باتیں، مال ضائع کرنا، اور بلا ضرورت لوگوں کو موضوع نہیں بنانا چاہیے. یعنی زیادہ تر ہم لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی کے متعلق کوئی نہ کوئی بات شروع کر دیتے ہیں. تو جو ہے جیسے ایک کال ہے کہ اسمال مائنڈ، وہ لوگوں کے جو اسمال مائنڈ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے متعلق بات کرتے ہیں. جو چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جب بھی آپس میں بات کریں گے ان کا جو موضوع ہوگا وہ لوگ ہوں گے، وہ لوگ کسی نہ کسی کو ٹاپک بنا کے وہ اس کے متعلق بات کر رہے ہوں گے. جو مڈل مائنڈ ہوتے ہیں وہ خبروں پر باتیں کرتے ہیں اور تبصرے کرتے ہیں. یعنی کوئی ایونٹس ہیں، کوئی تبصرے ہیں، کوئی خبریں ہیں، ان سے متعلق بات کرتے ہیں. اور جو گریٹ مائنڈ ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز کے بارے میں بات کرتے ہیں. ان کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کے بعد کیا کرنا ہے، ہمیں یعنی ان کی زندگی میں بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں. تو وہ گریٹ مائنڈ. ظاہر اگر مسلمان ہے تو اس کے مقاصد آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہونے چاہیے، کہ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے کیسے ایکزیل کرنا ہے، دین کے کاموں میں کتنا زیادہ اپنے آپ کو بڑھانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جیسے اگر دنیا کے کاموں میں وہ دنیا میں اپنے آپ کو وہ کرے گا، بڑھائے گا. تو لیکن یہ کہ وہ گریٹ مائنڈ کہلاتا ہے جو کچھ نہ کچھ اچھا سوچتا ہے، اپنے لیے بھی اچھا سوچتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سچی بات کرنا چاہیے. ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تم کہتے وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو یہود کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو جو ہم کہہ رہے ہیں ہم وہ کریں بھی. اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ بھی ہم کہیں اللہ تعالیٰ ہم اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دور اور ناپسندیدہ وہ ہوں گے جو بناوٹی انداز سے بات کرتے ہوئے شوخیاں تکبر کرتے ہوں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ باتوں میں تصنع اور بناوٹ بنا کے جو ہے بات کرتے تھے اور شیخیاں بگاڑتے تھے ہر بات میں. کہ آپ نے دیکھا کہ خواتین جب آپس میں بیٹھتی ہیں تو
ان کا تذکرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اپنے بچوں کی بڑے بہت زیادہ وہ کرنے کے لیے بات کریں گی، میرا بچہ تو ایسا ہے، بہت زیادہ قابل ہے، یہ ہے، یا پھر یہ کہ اپنے اچھے کپڑوں پہ، اچھے جو ہے اسٹیٹس پہ، اس سے ریلیٹڈ ان کی بات ہو. جو اس طرح کی باتیں کرنے والے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ مجھ سے دور رکھے جائیں گے. تو ظاہر پہ یہ شو آف ہو گیا نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور ریاکاریوں سے ہمیں بچائے. پھر کیا ہے کہ نیکی اور بھلائی کی بات کرنا چاہیے، یعنی قولم معروفہ، بہترین بات کرنی چاہیے، نرمی سے بات کریں. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا تھا اور ہارون علیہ السلام کو کیا حکم دیا تھا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اور جب جاؤ تو اس سے نرمی سے بات کرنا. حالانکہ وہ اللہ کا کتنا بڑا دشمن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا شاید وہ مان جائے. تو اتنے بڑے دشمن کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بھیجا، حالانکہ وہ ڈرتے ڈرتے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب اس کے پاس جاؤ تو نرمی سے بات کرنا. تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو اگینسٹ بھی ہو، یا ہم جس کو کسی کو دین کی دعوت بھی دے رہے ہوں، تو ہمارا معاملہ پہلے کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں نرمی سے پہلے اپنا انٹریکشن کرانا چاہیے، اس کے بعد بھی جو بھی ہمیں آگے بات بڑھانی ہے. لیکن یہ کہ پہلے ہم خود رول ماڈل بنیں گے، تبھی ہم دوسروں کو آگے تک اپنی بات پہنچا سکیں گے. اور ہر اچھی بات صدقہ ہے. تو کوئی بھی بات آپ کریں گے جو نیکی کی ہوگی وہ صدقہ ہوگی. تو جب ہی دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ کا کلام دے کے ہم اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے جو سننے والا وہ زیادہ بعمل بن جائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ٹھیک ہے نا. تو ہر اچھی بات چاہے وہ آپ ایک لفظ میں بیان کر دیں، ٹھیک ہے نا، یا پھر آپ جو ہے اس کو پورے ایک یہ کہہ دیں کہ پورے ایک پیراگراف میں بیان کر دیں، کسی طریقے سے بھی، اور کوئی اچھا کام کر دیں، وہ تمام جو ہے وہ آپ کے لیے صدقہ کاؤنٹ کیا جائے گا. بچوں کو پڑھا دیں، ٹھیک ہے نا، بڑوں کو پڑھا دیں. فرض کریں آپ کے خاندان میں کوئی قرآن جس کو نہیں آتا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو قرآن نہیں آتا، تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو قرآن پراپر پڑھنا یا وہ غلط پڑھتا ہے تو میں اس کی ہیلپ آؤٹ کر دوں قرآن کو سکھانے میں. تو بہت سارے اگر دین کے کام ہیں، اگر ہم دیکھیں تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں میں بازی نہیں لے جانا چاہتے ہیں. اصل میں بات ساری یہ ہے کہ ظاہر دنیا جب ہماری نظر میں ہوتی ہے تو ہم اس کو جو ہے نا ان تمام چیزوں کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے تو کافی ہیں، وہ اتنا تنگ کر لیتے ہیں، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے دماغ میں یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں، بس ہم اپنے اور اپنی فیملی اور اپنی دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ ہماری سوچ جو ہے وہ جاتی نہیں کہ بہت اچھے کام ہے جو ہم گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ لکھ کر کریں، چاہے وہ بول کر کریں. کسی کو اچھی بات، جب ہم فون کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو، کوئی فون کرتے ہیں تو ہم ان کو کوئی ایک اچھی بات، کوئی اچھی نصیحت ہی کر دیں. اگر ہو سکتا ہے کوئی ہم سے کوئی غلط بات کر رہا ہو، کسی کو تنگ کرنے کی بات کر رہا ہو، کسی کے ہرٹ کرنے کی بات کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا، کسی سے ہماری ناراضگی ہو، تو اس کو پیار سے کوئی بات سمجھا دیں، ٹھیک ہے نا، کہ نہیں آپ یہ بات جو ہے غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو اس طرح کرنا چاہیے. تو اتنی بات بھی پہنچا دینا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے کہ آپ نے اس کے مائنڈ کو چینج کر دیا. ہو سکتا ہے آپ کے جو گھر والے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی جھوٹ بول رہے ہوں یا غیبت کریں، آپ ان کو سمجھا دیں کہ بھائی دیکھیں یہ چیز جو تھی وہ غلط ہے، آپ نے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات بھی صدقہ ہے کہ آپ نے ان کو اس چیز کو اچھی طریقے سے بتا دیا کہ یہ چیز، کیونکہ بعض دفعہ بندہ بات کر رہا ہو تو اس کو نہیں اندازہ ہوتا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں تو یہ غلط بات کر رہا ہوں، بندے کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. لیکن دوسرا بندہ جو سن رہا ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات غلط کی جا رہی ہے. تو اگر آپ پیار بھرے انداز میں اگر اس کو سمجھا دیں تو یہ جو ہے آپ کے لیے صدقہ بن جائے گی. اور پھر جس سے بھی بات کریں اس کا مقام، اس کا عمر، اس کا رتبہ دیکھ کے بات کریں. بچوں سے بات کرنی ہے تو ان کے لیول پہ جا کے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. بڑوں سے، بوڑھوں سے بات کرنی ہے، اپنے والدین سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے. ان کو ان کے مرتبے کے لحاظ سے بات کرنی ہے. اپنے آپس کے لوگوں سے بات کرنی ہے تو آپ تم اور میں ہر لحاظ سے بات کر لیتے ہیں، لیکن چھوٹوں کا اور بڑوں کا لیول جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں ان کے لیول پہ جا کے کس طرح سے. اب زیادہ تر لوگ جو ہے نا، میں نے خود نوٹس کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے شاؤٹ کر کے بات کرتے ہیں، بلکہ آج کل کے بھی ہمارے بچے بھی ہیں، اب انہیں سمجھانا چاہیے کہ کبھی کبھی وہ اپنے والدین سے یا ہم لوگ سے لاؤڈ ہو جاتے ہیں، تو ان کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. تو پیرنٹس کے ساتھ جو ہے سب سے زیادہ محبت کا معاملہ ان کو، چاہے وہ ہمیں ڈانٹیں کچھ بھی کریں، لیکن ہمیں اپنی جو ہے آواز کو جو ہے سافٹ رکھنا چاہیے، دھیما رکھنا چاہیے. اور پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کے اخلاق کا پتہ جب لگتا ہے جب وہ اپنے ماتحت سے بات کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اپنے برابر کے شخص سے آپ بہت اچھی طریقے سے بات کر لیں گے، سب کر لیں گے، لیکن آپ کے جو انڈر ہوتے ہیں لوگ، آپ کے اخلاق کا پتہ جب لگے گا جب ہاؤ یو ٹریٹ ود دیم، ہاؤ یو ڈیل ود دیم، آپ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہے ہیں.
اگر آپ کے دل میں احساس برتری ہے ان سے بات کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں. تو آپ زیادہ تر جانے یہاں تو اتنا ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن پاکستان میں تو کتنی زیادہ مطلب بازیاں وغیرہ بھی آتی ہیں، میٹس گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رویہ جو ہے ان کے ساتھ کیا ہے، ہم ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، اور کیا ہمارے اندر احساس برتری ہے. اگر ہے تو یہ بہت غلط ہے، کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چھوٹا بنایا ہے، کچھ لوگوں کو بڑا بنایا ہے، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارنا کہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہوا ہے اور جو ہے میں دوسروں کے ساتھ ایسے ٹریٹ کروں، تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار گزرتی ہے کہ جب بندہ جو ہے کسی بندے سے جو اس سے درجے میں کم ہو اور وہ اس کو یہ سمجھ کے بات کرے کہ میں تو بہت بڑا ہوں. یہ دیا ہوا کس نے ہے؟ انسان یہ سوچے کہ مجھے جو کچھ ملا ہوا میرے رب کی طرف سے ملا ہوا ہے، آج دیا ہے اس کو کل لے بھی سکتا ہے مجھ سے. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کس بیس پر، میری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ بن جاتے ہیں. سیلف سفیشینٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، غنی مغنی اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے نا، تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو مغنی سمجھتا ہے، انسان اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھا، جنہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں سب کچھ کر لوں گا، پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ آپ نے فرعون کا انجام دیکھا کیا ہوا، نمرود کا کیا انجام ہوا، اور جتنی بھی قومیں گزری ہیں جنہوں نے سرکشی دکھائی ان کا کیا انجام ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی آوازوں کو پست کریں، اپنے لہجے کو بھی صحیح کریں. اللہ ہمیں بھی توفیق، ہمارے اندر بھی بہت خامیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ جہاں جہاں ہماری خامیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھنے کا مقصد، بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی بھی اصلاح کر رہے ہوتا ہے بندہ. ٹھیک ہے نا، جب تک آپ بتائیں گے نہیں، آپ جو ہے سنیں گے نہیں ایک دوسرے سے، آپ اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. اور اس لیے جو ہے ریمائنڈرز بہت ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے ساتھ زندہ رکھے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. تو اللہ کی عبادت، یہ تھوڑا میں اس لیے ڈیٹیل میں جا رہی ہوں یہاں پہ، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آگے جا کے اس کو اور وہ کریں گے. نماز قائم کرنا تو ہے نا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا. تو اللہ اس کو کنٹینیو کہہ رہا ہے کہ پھر اب اللہ نے اپنا بتا دیا کہ اب اللہ تعالیٰ، پہلے اللہ تعالیٰ نے حقوق اپنے بعد فوراً ہی اللہ نے حقوق العباد شروع کر دیا، آپ دیکھیں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہے نماز قائم کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی اگر ہم نے کسی کا دل دکھا دیا. ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر ہم نافرمانی کریں تو ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ پہلے اصلاح کر لو، اپنی نمازیں پڑھو، ٹھیک ہے، اپنی اصلاح بھی کرو. اگر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ لوگ جو ہیں آئیں گے، بہت نمازیں پڑھی ہوئی ہوں گی، بہت عبادتیں کری ہوئی ہوں گی، لیکن کسی کا دل دکھایا ہوا ہوگا، کسی کے ساتھ برا زیادتی کی ہوئی ہوگی، تو وہ سب چیزیں ان کو اٹھا کے دے ماری جائیں گے ان کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنا، ٹھیک ہے، نماز کو پورے اس کے جزیات کے ساتھ اس نماز کو پڑھنا کہ کیا کس طرح نماز پڑھنی چاہیے، جو ہم کل ڈسکس آلریڈی کر چکے ہیں. پھر زکوٰۃ دینا، ٹھیک ہے نا، جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ایک اسپیسیفک مال جو ہمیں نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. مگر پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارے احکامات دیے تو اس میں کیا ہوا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. تو ہمارا بھی کیا حال ہے، سنتے ہیں احکامات کو ہم، کیا ہوتا ہے کچھ عرصے تک ہمیں یاد رہتی ہیں چیزیں، آہستہ 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 پھر ہم ان کو بھولنے لگتے ہیں. اسی لیے قرآن کو بار بار پڑھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ریمائنڈرز ہے اس کے اندر، تاکہ ہمیں یاد دہانی رہے اس کی وجہ سے. اچھا، پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، کیونکہ ان کے جو بنی اسرائیل کے کچھ گروپوں کا مشرکین کے ساتھ تعلق تھا، انہوں نے ان سے الائنس کیا ہوا تھا، ان سے دوستی کی ہوئی تھی. اور جو ایک یہود کا گروپ ایک مشرکین کے گروپ سے ملا ہوا تھا، تو دوسرے جو ہے وہ مدینہ اسرائیل کا گروپ دوسرے لوگوں سے ملا ہوا تھا. تو جب لڑائی ہوتی تھی تو اپنے مشرکین کا ساتھ دیتے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا الائنس تھا. تو اس نتیجے میں جو تھا ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی، اور اسی چکر میں جو ہے وہ ان کو گھروں سے بھی نکالتے تھے، ان سے لڑتے بھی تھے، خون خرابی بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہا ہے کہ ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو کہ 10 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا اس چیز کا. مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام کی تھا. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟
پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان کے حرکات سے بے خبر نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی۔ تو یہ کام وہی لوگ کریں گے جنہیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہوگی، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اٹھایا جانا ہے۔ اور وہ بندہ جو آخرت سے ڈرے گا کبھی بھی وہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تم یعنی کہ اب پورے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے بے انتہا نبی آئے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں کوئی تعداد نہیں بتائی گئی، ہمیں جو ہے صرف 25 نبیوں کی تعداد بتائی گئی پورے قرآن میں، لیکن ہمیں جو بنی اسرائیل کی یا ہمیں تورات سے یا انجیل وغیرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں بے انتہا نبیوں کے ان کے ذکر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے انتہا نبی بھیجے تھے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے ان کو قتل کیا۔ کتنے نبیوں کو کہا جاتا ہے کہ ایک دن میں انہوں نے پتہ نہیں 20 یا 30 نبیوں کو ایک ساتھ قتل کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جو ہے نبی بھیجے ہوئے تھے ان کی اصلاح کے لیے، اتنی زیادہ وہ سرکش قوم ہو چکی تھی۔ تو روشن دے پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے 600 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے روشن نشانی جو ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کو کیا کیا نشانیاں دی تھیں، یہ پورا ابھی آئے گا آگے، ٹھیک ہے؟ اور روح پاک سے ان کی مدد کی تھی، یعنی جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر یہ تمہارا کیا ٹھائیں گے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی۔ آپ دیکھیں زیادہ تر لوگوں کو حق ناگوار ہوتا ہے، موسٹلی لوگ جو ہے قرآن کو اسی لیے نہیں سننا چاہتے کہ اگر ہم نے سن لیا قرآن تو ہمیں عمل بھی کرنا پڑ جائے گا، بس ٹھیک ہے جتنا ہم نے سنا ہوا ہے نا ہمارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لوگ بھاگتے ہیں اسی لیے کہ اس میں اتنے زیادہ احکامات ہیں، باؤنڈریز ہیں، اور ظاہر ہمیں اب باؤنڈریز کے اندر رہ کے ہی زندگی گزارنی ہے، یہی اصل میں اسلام ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ لوگ اسی ڈر سے کہ اگر ہم نے کچھ سن لیا ہمیں کچھ زیادہ پتہ چل گیا تو عمل بھی کرنا پڑ جائے گا۔ تو خواہش نفس کے خلاف کوئی بھی جب لے کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی بھی بات بتاتا ہے، وہ انسان کے دل پر گرا گزرتی ہے۔ اور کیوں گرا گزرتی ہے کہ ظاہر شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کر ڈالا، کسی نبی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہے، نہیں، اصل بات یہ کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے۔ مطلب کہتے تھے ہمیں تو تورات مل گئی، ہمیں تو امامت ملی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے دل محفوظ ہے۔ اب ان میں امامت تو خیر بعد میں اللہ نے لے لی ان سے، لیکن وہ کہتے تھے کہ بس ہم تورات پڑھنے والے ہیں، ہم نبیوں کے جو ہے وہ جانشین ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل محفوظ ہیں۔ اب آپ کچھ بھی ہمارے دل میں ڈال لیں اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، بس جو کچھ ہماری کتابیں ہیں اسی پر عمل کریں گے۔ اصل بات یہ کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے۔ باوجود یہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے خود کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، یعنی وہ خود کفار سے پریشان تھے اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ وہ نبی جو ہے وہ آ جائے، کب آئے گا، لیکن جب وہ نبی آیا تو سب سے پہلے وہی اس کے کافر ہو گئے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل وحی ہے رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو مسلمان بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فری چوائسیز دی ہوئی ہیں اس کی بیس پہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے دیکھو ہم نے ان کو سب کچھ، ان کے پاس ہدایت بھی آ رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی پھٹکار ان کے اوپر، اللہ کی مار ان کے اوپر کہ ہدایت آ رہی ہے، سب کچھ یہ دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، بوجھ رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے ان کا جو ہے وہ نہ ماننا، میں نہ مانوں والا رویہ کہ مجھے نہیں ماننا، کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل اور وحی رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا۔ لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے۔ ایک تو وہ کہ انہوں نے اپنی جو نبی تھے ان کی باتوں کو نہیں مانا، اپنی کتابوں کو ٹویسٹ کر دیا، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک غضب تو وہ تھا اور دوسرا غضب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کے کیا اور کتاب قرآن کو مان کے نہ کیا، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے یہاں نسل اسرائیل میں اتری ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں۔
ہمارا بھی رویہ یہی ہے، ہم اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کو سنیں گے نہیں. تو ہم بھی وہی رویہ اختیار کر رہے ہیں جو یہود اور نصارہ نے کیا تھا، کہ جب ان کے سامنے قرآن آیا تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تو اپنی کتابوں کے علاوہ ہم پڑھیں گے، ہم سنیں گے نہیں. حق ان کے سامنے تھا. اور آج بھی یہی کہ جو لوگ فرقہ فرقہ ہو گئے، تو جو اپنی یعنی شخصیت پرستی میں مبتلا ہو گئے کہ وہ اپنے علماؤں کو سنتے ہیں، اس کے علاوہ کو کسی اور کو سننا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کتنی غلط بات ہے. حالانکہ اسلام جو ہے وہ ایک نیوٹرل آپ کو کرنا سکھاتا ہے. اپنے دماغ کو سب نیوٹرل کر کے آپ قرآن کو پڑھیں. اور کوئی کہتا ہے کہ ہم شافعی ہیں، کوئی کہتا ہے حنبلی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم حنفی ہیں اور ہم نماز اس ٹائم پہ پڑھیں گے، ہم نماز اس ٹائم پہ پڑھیں گے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اور نہ ہی کسی جو ہے ہمارے یہ جو امام گزرے ہیں، اسکالرز گزرے ہیں، نہ انہوں نے کبھی کسی کو کہا تھا کہ ہم جو کہیں منوان تو تمہیں وہی کرنا ہے، اس کے برخلاف نہیں جانا. انہوں نے کبھی نہیں لوگوں کو کہا تھا. لیکن آج لوگوں نے جو مسلک بنا لیے، اس سے جانے کے لیے تیاری نہیں ہے. اور کوئی ذرا اس سے ہٹ کر کوئی بات کر لیتا ہے قرآن کے مطابق، تو لوگ اس کو جو ہے مختلف لقب دے دے کے یہ وہابی ہے تو یہ ہے تو یہ ہے، اور مختلف نام اس کے رکھ دیتے ہیں. کتنی غلط بات ہے کہ ایک اللہ کا بندہ آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے اور آپ اس کو جو ہے مختلف ناموں سے پکار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے نا کہ قرآن کے ساتھ جہاد کرو. تو ہم تو جہاد کر رہے ہیں. جو بھی اس دنیا میں جو بھی قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، وہ اللہ وہ کہتے ہیں نا اس قرآن کو لے کے اس کے ساتھ جہاد کرو. بہترین جہاد جو ہے اب جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جہاد کرنا ہے. اور خود بھی اس پہ مستحکم رہنا ہے اور دوسروں کو بھی یہ بات جو ہے پہنچانی ہے، دلوں میں اتارنی ہے یہ بات قرآن کی. یہ سب سے بڑا جہاد ہے آج کے دور میں. کیونکہ قرآن کہتے ہیں نا کہ یہ وہ وقت آ جائے گا قرآن جو ہے وہ حلق سے نیچے نہیں جائے گا. تو بہت قرآن پڑھنے والے لوگ بھی ہیں، بہت آپ حفظ کرنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کو عمل کرنے والے لوگ بہت کم نظر آئیں گے. اللہ والے لوگ جو ہیں، جو بیسیکلی جو قرآن والے لوگ جو ہیں، وہ آپ کو بہت کم نظر آئیں گے، جو قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے بیسیکلی. تو قرآن کے ساتھ اس دور میں جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد. تو اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے تمہارے یہاں آئی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو دور کو تمہارے پر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. یعنی وہ اتنے ہر ڈرم تھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مطلب جب ہوتا ہے نا جب بندہ اللہ تعالیٰ نے کتنا آپ پڑھیں پوری تاریخ ان کی تو اللہ نے کتنا ان کو معاف کیا ہے ان کی سرکشوں کے بنا پر. وہ مانتے نہیں تھے. آخر کار اللہ تعالیٰ نے طور کو ان کے اوپر اٹھایا تھا کہ مانو ورنہ تمہیں یہ طور تمہیں کچل کے رکھ دے گا. تو طور ان کے اوپر جو ہے وہ اپ روٹیڈ کر دیا گیا تھا اور اس کو جو ہے آسمان تک پہنچا دیا گیا تھا. اور پھر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ عہد جو تمہیں عہد دیے گئے ہیں کمنٹمنٹ ان کو ماننا ہے، تم نے اس پر عمل کرنا ہے. تو انہوں نے کہا تھا پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم مانیں گے. تو بعض دفعہ جو ہے بعض چیزوں میں جو ہے وہ سختی کرنی پڑ جاتی ہے کہ جب انسان جو ہے سرکشی کا رویہ اتنا زیادہ اپنا لیتا ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتا تو بعض دفعہ سختی. آپ دیکھیں یہ آپ نے گھر کے اندر بھی دیکھیں جب بچے جو ہے نماز نہیں پڑھنے والے ہوتے، بالکل نہیں پڑھ رہے، تو آپ نے پھر اس معاملے پہ آپ نے فرم ہونا ہے. آپ نے اس معاملے پہ لینینٹ ہونا ہی نہیں ہے. آپ چاہیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے آگ میں پھینک دیں. وہ کہتے ہیں نا صبح فجر میں بچے نہیں اٹھتے، تو پھر اگر اسی وقت کہا جائے کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے تو آپ بچے کو اٹھائیں گے نا کہ آگ لگ گئی نکلو گھر سے. اس وقت بھی اٹھیں گے بچے. اور ابھی اسکول جانا ہوتا ہے تب بھی بچے اٹھتے ہیں، چاہے وہ جلدی جانا ہو چاہے وہ دیر جانا ہو. لیکن نماز کا ایسا معاملہ ہے بچے فجر میں نہیں اٹھ پاتے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نماز کے لیے کیوں؟ تو ان معاملات پہ جو ہے ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز کے معاملے میں ہمیں بڑا فرق ہونا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہلوں اس لحاظ سے نہیں بلکہ ان کو آگ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگ سے بچا لے، ہمیں بھی آگ سے بچا لے، ان کو بھی. اور سب سے زیادہ قریبی رشتہ جو ہے بچوں سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا، آپ کے اہل و عیال سے زیادہ بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں ہے. تو ہم کیسے چاہیں گے کہ وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آگ میں جلیں؟ اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نماز پڑھنے والا بنائے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو نماز پڑھنے والا بنائے. حالانکہ کیا وہ اتنے ایمان میں کامل تھے وہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بچے بھی، اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو نماز پڑھنے والا بنا. ربنا وتقبل دعا، اور میری دعا قبول فرما. تو ہمیں بھی دعا پڑھنی چاہیے، نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہمیں ان چیزوں کو بہت یہ فرم چیز ہے. جیسے اللہ میں بتایا نا کہ طور کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، تو ان معاملات پہ ہمیں بچوں کو قرآن سکھانا ہے
تو جی سکھانا ہے ان کو، اچھی بات بتانی ہے تو جی ان کو بھرا برا جو ہے انہیں بتانا ہے. یہ کام ہمیں کرنا ہے، چاہے دنیا کے کام پیچھے رہ جائیں، اس کام کو ہمیں کروانا ہے بچوں کو. پھر ذرا اس مثال کو یاد کرو جو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. یعنی کان لگا کر سننا، یعنی آپ دیکھیں کہ پوری توجہ کے ساتھ سننا جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہے. اگر ہم قرآن سن رہے ہیں، اگر ہمارا دل کسی اور طرف ہے، ہمارا دماغ کسی اور طرف ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے دل میں یہ قرآن نہیں اتر رہا، یہ بات ہمارے اندر جا ہی نہیں رہی. تو جو بہترین لسنر جو ہوتا ہے وہ وہی ہے جو آبزرو کرنے والا ہو، پھر اس کو ایبزارب کرنے والا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بتایا کہ کان لگا کر سنو. تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں. ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ان پہ احسانات کیے، ان کو فرعون سے نجات دی، لیکن دلوں میں ان کے کیا بسا ہوا تھا؟ بچھڑا ہی بسا ہوا تھا. ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو. تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت محبت کرتا ہے، جنتیں تمہارے لیے ہیں، تو پھر تمہیں موت کی آرزو کرنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو ایسے ہیں کہ ان میں تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر دی جائے. اتنی محبت ہے دنیا سے، تو کیسے وہ آرزو کریں گے اس کی؟ یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کما کر انہیں وہاں بھیجا ہے، اس کا اقتضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کرے. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. کتنی بھی عمر بڑھ جائے، لیکن اگر ہم پر عذاب اللہ معاف فرمائے، جس پہ بھی عذاب مسلط ہو گیا، اس کی زیادہ عمر بھی اس کو نہیں بچا سکے گی. ہاں، زیادہ عمر آپ نے اچھے کام میں گزاری تو وہ آپ کے لیے بونس ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو لمبی عمر دے دی، 90 سال دے دیے، 2 سال اس نے اچھی اس میں گزارے وہ زندگی، تو اس کے لیے بونس ہو جائیں گی وہ چیزیں. تو عذاب سے دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ یہ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ کے اذن سے قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلی آئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے. تو یہ بنی اسرائیل جو تھے وہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی عداوت رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے ہمارے لیے عذاب لایا کرتے تھے، ہماری قوموں پہ انہوں نے عذاب نازل کیا ہے. تو ان سے جو ہے ان کی دشمنی تھی. آپ ان سرکشی کا ان کا عالم دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو سارے محبت کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے اذن سے قرآن تمہارے قلب پہ نازل کیا گیا ہے، جو پہلی آئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہتے کہ جو اللہ اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو گناہ میں زیادتی میں اپنی باؤنڈریز کو کراس کر دیتے ہیں. اس کے مطلب مال باطل طریقے سے کھانا، قتل و غارت گری کرنا، جب نے بتایا تھا جھوٹ بولنا، بہتان لگانا، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ مسلمان ہو کے بھی فاسق ہوتے ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی جو 2 طرح کے ہوتے ہیں. فاسق کبرا کہتے ہیں جن کو، جو ایک تو دین سے خارج ہے، لیکن وہ جو مسلمانوں کے بڑے بڑے گناہوں میں ہیں وہ بھی فاسق کہلاتے ہیں. کیا ہمیں ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضروری بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اسی طرح پسے پوچھ ڈالا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو کسی کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پہ متنبہ کر دیا کرتے تھے، دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہے، تو کفر میں مبتلا نہ ہو. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. ظاہر تھا کہ اس نے الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی. اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو پیش ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا. اللہ تعالیٰ خود ان کی جانوں پہ افسوس کر رہے ہیں جو یہ حرکتیں کرے. بنی اسرائیل کے مختلف گروپوں کا ذکر ہو رہا ہے.
یہ وہ گروپ تھے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور یہ جو ہے کفر اور شرک کی مطلب انہوں نے کیا، لیکن انہیں الزام اور کفر کا کس پہ لگا دیا، جادو کا الزام کس پہ لگا دیا، سلیمان علیہ السلام پہ لگا دیا، اور انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ جادو کرتے تھے. حالانکہ اس زمانے میں جادو اتنا پریویل تھا، اتنا زیادہ کامن تھا کہ بچے کو وہاں جادو مطلب وہ بچے وہاں پہ جادو میں طاق تھے، اتنا زیادہ جادو جو تھا وہ پھیلا ہوا تھا اس زمانے میں. تو جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ جادو میں اتنے زیادہ انوالو ہو گئے، تو انہوں نے مختلف جگہوں سے کتابیں منگوا کے اپنے تخت کے نیچے جو تھی وہ مطلب اس کو بریڈ کروا دیا، اس کو دفنا دیا تھا ان کتابوں کو. لیکن جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے کیا کیا، ظاہر لوگوں کو پتا تھا، شیاطین کو پتا تھا، جنوں کو پتا تھا، وہاں سے جو ہے ظاہر لوگوں کے کنٹرول، لوگوں کے اوپر ظاہر ان کا تھا وہ تسلط. تو انہوں نے جو ہے وہ کہہ کر وہاں سے جو ہے لکھ کر کے وہ ساری کتابیں نکال لی، اور اسی کو دیکھ دیکھ کے جادو کرنا شروع ہو گیا، اور کہا کہ تو سلیمان علیہ السلام کے تو تخت کے نیچے تھا، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا، یعنی اپنے نبیوں کو بھی انہوں نے چھوڑا، یعنی کہ وہ تو اس کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے الٹا انہیں بھی الزام لگا دیا. اور جادو ٹونا تو ویسے ہی شرک ہے، جادو جو کرنے والا جو ہے وہ بھی جو ہے مشرک ہے، کافر ہے، بلکہ کافر ہے، کیونکہ جو جادو جو کیا جاتا ہے وہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا بلکہ جنوں پہ بھروسہ ہوتا ہے، ان کی مدد سے جادو کیا جاتا ہے. اس میں اتنے گندی چیزیں کی جاتی ہیں کہ جو گندے کام آپ تصور نہیں کر سکتے وہ جادو کے اندر کے لیے کرتے ہیں، اور لوگ اس کے لیے راضی بھی ہو جاتے ہیں. تو جادو کرنے والا، جادو کروانے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. تو لیکن یہ برحق ہیں دونوں چیزیں، جادو کرنا اور جادو ٹونا جو ہے یہ برحق ہے، اور یہ بھی ایک تقدیر کا حصہ ہے. جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ ہماری بیماریاں جو ہیں تقدیر کا حصہ ہے، اس طرح جادو بھی، لیکن ہوتا اللہ کی اذن سے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھائی تھی، سورہ فلق اور سورہ ناس بغتیں سکھائی تھی کہ آپ اس کو پڑھا کریں، تو یہ اللہ شیطان کے شر سے اور جادو ٹونے سے آپ کو محفوظ کرے گی. حالانکہ سلمان نے کبھی کفر نہیں کیا. پھر اللہ اچھا، اور پھر دوسری جادو یا ہاروت اور ماروت کا یہاں پہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی جگہ پر ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتوں کو بھیج دیا تھا کہ وہ جو ہے ان لوگوں کو اللہ کے حکم سے جو جادو سکھاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم جو ہے تمہارے لیے ٹیسٹ ہیں. انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہم تمہارے لیے ٹیسٹ ہیں اور تم ہماری باتوں میں نہ ہو. اور وہ ہر طرح کا جادو سیکھتے تھے، ہر طرح کا جادو سکھاتے تھے، لیکن وہ جادو خاص طور پہ سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی پڑ جائے. اور آج بھی آپ دیکھیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ شیطان ان لوگوں کو جب اپنی مجلس میں بیٹھتا ہے اور ہر شیطان کو جب بھیجتا ہے تو کہتا ہے کہ تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا کام کیا. ہر شیطان آتا ہے وہ بتاتا چلا جاتا ہے. تو پھر جو ایک اور شیطان آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی. تو اس سے کہتا ہے ہاں تم نے یہ سب سے بہترین کام کیا. تو یہ شیطان کا وار ہے اس کے خاندان کو توڑنا، ٹھیک ہے نا. اور کبھی ہمارے اندر بھی یہ چپکلشیں پیدا ہو جائیں میاں بیوی کے درمیان تو توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بچا کے رکھے، کیونکہ شیطان کا وار ہوتا ہے کہ آپس میں لڑوا کے گھر کو تباہ و برباد کروا دے. ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی. ظاہر ہے اب جب فیملی تباہ ہو جائے گی تو وہ ہر ایک کی فیملی ٹوٹے گی تو انہیں کے لیے نقصان دہ تھی، لیکن اس کا انہیں شعور نہیں تھا، بس وہ کیے چلے جا رہے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں یہ کتنا زیادہ ہے جادو ٹونا، انہیں پتہ ہے کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں لیکن وہ کرتے رہتے ہیں. اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی. یعنی اس سے بہتر کیا چیز تھی کہ وہ اللہ پہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈر کے سارے کام کرتے، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، توجہ سے بات کو سنو. یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہو چکے ہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ان کی بات کو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے منافقین، تو وہ نا اپنی زبان کو کھینچ کر بولتے تھے رائنا اور شیپرڈ. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے انسلٹ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ہی ہٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بلیورز کو کہا کہ جو ہے انظرنا کہو، رائنا کو کہنا ہی چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا. کہ حالانکہ اللہ سرزش کرتے یا کچھ بھی کرتے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو چینج ہی کر دو، اور توجہ سے اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف توجہ کیجیے اور توجہ سے بات کو سنو. یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرک ہو، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ اس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. بے شک ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی فرمانروائی اللہ کے لیے ہے،
اس کے سوا تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ تنسیخ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت جو ہے اللہ کی مرضی تھی کہ کسی آیت کو اللہ تعالیٰ وائپڈ آف کر دے، اس کو نکال دے اس میں سے، اور کسی کو جو ہے اس کو بعض جو ہے تنسیخ ہوئی بھی ہیں لیکن قرآن میں جو ہے ان کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ جیسے آپ شراب کا حکم 3 اس میں آیا ہے کہ ایک دفعہ کہا کہ جب تم اس کے حالت میں ہو جو ہے کیا کہتے ہیں نشے کی حالت میں ہو تو نماز سے قریب نہیں جاؤ، ٹھیک ہے؟ تمہیں نہیں پتا تم کیا پڑھ رہے ہو، پھر تیسری جگہ جا کے کہا کہ یہ خراب چیز ہے اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ ہم پڑھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح رمضان کے متعلق جو روزے سے متعلق بھی جو حکم ہے، ایک حکم آیا تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں کی تھی، روزہ رکھ سکتے ہو تو رکھ لو اور نہیں رکھ ہمت ہے تو فدیہ دے دو، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ہمارے اوپر فرض کر دیا، لیکن وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو بعض چیزیں قرآن سے نکالتی گئی اور بعض چیزیں قرآن میں رہنے دی گئی، اس کو کہتے ہیں تنسیخ۔ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے صلاحات و مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قصہ تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہاری ان کی خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام دو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ 7:10 چلنا بیٹا۔ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کیا اسے موجود پاؤ گے، جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ بے شک ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ آج بھی یہی کہ اس فرقے کا ہے تو کہتا ہے یہ بس یہ مومن ہے، اس کے علاوہ دوسرے سارے لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں تو یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہمارا کانسیپٹ بن گیا ہے، ہر فرقے کا یہ کانسیپٹ بن گیا ہے کہ وہ جو دوسرا جو اپنی مسجدوں پہ جو ہے پابندی لگ جاتی ہے، اور اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دوسرا جو ہوتا ہے وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ تم جو مشرک ہو، تم کافر ہو، ٹھیک ہے، تم جو ہو جو ہے جہنم میں جاؤ گے، اس طرح کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کوئی شخص جنت میں جائے گا جب تک وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں ہے۔ یہ ہے تقویٰ کی علامت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنا، کہ اللہ کے نزدیک جو وہ یہ سب نام کچھ نہیں ہے کہ تم عیسائی ہو، تم یہودی ہو، تم اس فرقے سے تعلق رکھتے ہو، بلکہ جو اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے، اللہ کی رضا میں خوش ہو جائے، اللہ کو راضی کر دے، وہی لوگ اصل میں مومن ہیں۔ اور وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کو کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن جو ہے جب اتنا سخت وقت ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے خوف دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، کیونکہ وہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ لوگ جو ہے ان کے حال مطلب برا ہوگا کہ ہمارے ساتھ مطلب کمر توڑ برتا ہونے والا ہے، لیکن اس سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس جو پروسیس جو گزرے گا اس سے ان کے غم کو، ان کے رنج کو جو ہے وہ دور کر دیا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ پر تقویٰ جن کے تعریف بیان کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو سونپ دے اور عملاً نیک روش اختیار کرے، تو یہ لوگ جو ہیں اس سے بچا لیے جائیں گے۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اس قسم کی کتابیں ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں، یعنی مشرکین۔ یہ اختلافات جن میں لوگ مبتلا، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پر ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم۔ یعنی جو اللہ کے گھر ہیں، یعنی کہ وہ اگر ہم یہ کہیں کہ مسجد ہے، گرجا گھر ہے، اور اس طرح جہاں بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہیں ہیں، تو ان کی رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کرسچن کا گرجا گھر ہے اس کی بھی رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ یہودیوں کا کیا کہلاتا ہے میں بھول گئی، وہ اس کی بھی عبادت کریے، اس کی بھی آپ کو رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ یعنی کہ آپ نے اپنے اس میں اشتعال میں آ کے، یہاں پاکستان میں بہت ہوتا ہے کہ کسی کرسچن کو نا وہ کر کے کہ اس نے جو ہے وہ ہمارے نبی کی شان میں غصہ کہ وہ جلا بھی دیتے ہیں، کتنے سارے واقعات ہو چکے ہیں، اتنے شدید، اتنے ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ دیکھتے نہیں اپنی نبی کی یا نبی کے کسی نے کارٹون بنا دیا، کچھ کر دیا، اپنا اتنا اشتعال کرتے ہیں کہ لوگ جلا دیتے ہیں چیزوں کو، گھروں کو جلا دیں گے، مسجدوں کو، وہ ان کے گرجا گھروں کو جلا دیں گے۔ تو یہ چیز صحیح نہیں ہے بھائی، کسی ایک بندے کا عمل ہے، اس کی وجہ سے آپ دوسروں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، تو یہ مسلمان والا عمل نہیں
کہ آپ جو ہے اتنے زیادہ ایکسٹریم اس پہ چلے جائیں کہ آپ دوسروں کی زندگی کو جو ہے کہ در پر ہو جائیں. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اچھا، اور آخرت میں عذاب عظیم. اور اسی طرح جو مسجدوں کو جو ہے وہ ویران کرنے کے در پر ہوں. یعنی جو مسجد کی ویرانی سے بھی مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں لوگوں کو جیسے شیعہ سنی فرض کریں کہ سنی شیعہ فساد ہو گیا یا کوئی قادیانیوں کا کوئی وہ ہو گیا، مطلب میں ایک آپ کو نام لے کے بتا رہی ہوں کہ یہ اس کی مسجد ہے، اس کی مسجد ہے، تو جا کے تباہ اور برباد کر دی. یا پھر یہ کہ اپنی مسجدوں میں جو ہے وہ آپ نے لاؤڈ اسپیکر لگا دیے، اس پہ آپ نے کھیل تماشے کی چیزیں لگا دی ہیں، تو نماز پڑھنے کے بجائے وہ جو ہے ان چیزوں کا زیادہ ممبر بن گئی ہے. وہاں پہ کھیل بھی ہو رہے ہیں، وہاں پہ وہ دوسری چیزیں بھی ہو رہی ہیں، لوگ نماز پڑھنے تو کم آ رہے ہیں، دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے زیادہ آ رہے ہیں. تو یہ ویرانی کہلاتی ہے مسجد کی. مسجد کا جو مقصد ہے وہاں پہ 5 ٹائم کی اذان دینا، 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، وہ سب سے بڑی چیز ہے. تو آپ اس لحاظ سے اس کو آباد کریں، نہ کہ دوسری چیزوں کے لحاظ سے آباد کریں. مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، جس طرح بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کی مطیع فرمان ہے، اور آسمان و زمین کا موجد ہے. اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم کرتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. نادان کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوئی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کر رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. اے بنی اسرائیل، یاد کرو وہ میری نعمت جس سے میں تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. دوبارہ اللہ تعالیٰ ریمائنڈرز ان کو دے رہے ہیں. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی. یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اتنے پیار سے جگہ جگہ ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل اللہ بنایا. یعنی اللہ جس کو اپنا خلیل بنانے تو اس سے زیادہ بڑھ کر اس بندے کی جو ہے وہ آنر کا کیا مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا جو ہے خلیل بنا لیا. اور خلیل بننے کے لیے انہوں نے کتنی آزمائشوں سے اپنے آپ کو گزارا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جو آزمائشیں ان پر ڈالی، اور اتنی سخت قسم کی آزمائشیں تھی کہ ایک عام انسان جو ہے اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ جتنی بھی جو بھی آزمائش انہوں نے خوشی خوشی ان تمام آزمائشوں پہ وہ پورا اترے. اسی لیے اللہ نے ان کو اپنا خلیل اللہ بنایا اور امت کا لیڈر بنایا. ان کے زمانے سے لے کر اب پوری امت مسلمہ جب تک قیامت تک کہ وہ پوری امت کے لیڈر ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا ان کو پیشوا بنایا ہے، اور انہی کی جنریشن میں جو ہے سارے نبی آئے. کچھ زیادہ تر تو حضرت اسحاق کے اس میں آئے ہیں، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس حضرت اسماعیل کے اس میں آئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور جو شریعت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی شریعت تھی. ٹھیک ہے نا. سنتیں بھی اور جو احکام تھے وہ وہی تو جو ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. جو جتنی زیادہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مقام بھی جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ کر دیتا ہے، اور 7ویں آسمان پر ان کا مقام ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسرا پر معراج پر گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر جو ہے بیت المعمور کی طرف بیٹھے ہوئے تھے، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہاں پہ ملاقات کی. تو کتنا بڑا مقام ہے جو ان کو دیا گیا ہے. تو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، وہ ان سب میں پورا اتر گیا. تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ میں جو ہوں ان لوگوں میرا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو تیری پیروی کریں گے، اور تیری اولاد میں جو لوگ تیری پیروی نہیں کریں گے میرا وعدہ ان سے نہیں ہے. بالکل اسی طرح جیسے نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کو جو ہے وہ اس نے کہا میں نے ایمان نہیں لانا، یا میں نے آپ ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہو رہا، تو تباہ وہ جو ہے ڈوب گیا. اور نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ تو میرا بیٹا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ ایک بگڑا ہوا کام تھا، وہ تمہاری اولاد نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے تم سے.
اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، مقام ابراہیم کو۔ اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یعنی پاکی کتنی امپورٹنٹ ہے، یعنی مسجد کی صفائی کتنی امپورٹنٹ ہے۔ تو کہ مطلب مسجد صاف ہو، لوگوں کا دل کھنچے وہاں آنے کے لیے، تو صفائی کا خاص اہتمام ضروری ہے کہ مطلب کچھ لوگ ایسے ضرور رہنا چاہیے جو اس کی صفائی پر مامور ہوں، اور ان کا جو ہے فرض کرے گا کوئی لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ بیچارے پہ جاب بھی کریں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسجد ہی کی حفاظت کریں تو پھر دوسرے جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے وہ ان کی کفالت کر سکتے، جو ہو سکتا ہے ایک بندہ جو ہے وہ اذان دینے کے لیے ہو اور مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنے کے لیے ہو، تو ایسے لوگ جو اور اس قابل نہیں کہ وہ جاب کر سکے تو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ اس کی مدد کریں۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں سے کیا متعلق کیا ہے، تو اللہ نے کہا میرا وعدہ ظالموں کو، تو ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو پھر انہوں نے بڑی احتیاط سے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو اس میں سے ایمان لائیں گے ان کو تو پھلوں کا رزق دینا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا، نہیں میں ان کو بھی دوں گا جو میری بات نہیں مانیں گے، جو مجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے وہ ان کو بھی دوں گا۔ تو آپ اللہ کی مہربانی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کسی سے بھی روکا ہوا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں ان کو بھی دوں گا، لیکن ایک وقت ہے میرا، پھر اس کے بعد جو ہے میں اسے ضرور پوچھوں۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کے سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم متی فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ اس وقت انہوں نے دعا کی تھی اور کب وہ جو ہے قبول ہوئی، آپ دیکھیں 2500 اور کہتے ہیں 3000 سال لگے اس دعا کو قبول ہونے میں۔ انہوں نے اس وقت وہ دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کتنے عرصے بعد جو ہے دعا قبول کی اور اتنے خوبصورت انداز میں دعا قبول کی کہ آج وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے لیڈر ہیں اور رہتی دنیا تک وہ ہمارے لیڈر ہیں۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا، اس کے بعد کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم دنیا میں ہم نے اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ان کے اندر دین کی سمجھ پیدا کر دی تھی، لڑکپن سے ہی ان کے اندر دین کی سمجھ تھی، ان کو جو کچھ بھی لوگ کر رہے تھے وہ اس سے نالا تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ عطا کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اکیلے قرآن میں کہتا ہے کہ وہ ایک امت تھا، اکیلا ایک امت تھا، یعنی وہ اکیلا شخص ایک امت تھا۔ تو آپ دیکھیں کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ جب کہ اس کے رب نے اسے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا، یعنی میں نے سبمٹ کر دیا، میں نے اپنے رب کی بات مان لی۔ تو اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو مسلم نام بہت پسند ہے، اسلام نام بہت پسند ہے، the deen of submission، اللہ تعالیٰ کی طرح اپنے آپ کو سونپ دینا، ٹھیک ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا ہے، اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کرتے رہنا چاہیے کہ بیٹا غلط چیزوں میں نہ پڑنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان جو ہے کہیں متزلزل ہو جائے، کیونکہ یہاں جو ہم جس ماحول میں ہم رہتے ہیں ہمیں تو اللہ سے ہر وقت اپنے بچوں کے دین کی اور ان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ تو اس نے کہا فوراً کا میں اسی طریقے پہ چلنے کی ہدایت اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وجہ سے یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک اللہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہو، جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی ہر بندے کو جو کچھ جس نے کیا اس کو اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو راہ راست ملے گی، ان سے کو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا، کیونکہ انہوں نے تو شرک کیا نا، انہوں نے تو اللہ کے بیٹا بنا دیا مسیح علیہ السلام کو، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے عزیر علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب جو مشرکوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جیسا تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی باتیں کر ہر ڈرنے میں پڑ گئے۔ لہٰذا بنا رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا؟ یعنی اللہ کا رنگ کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ہم تعریف سن رہے ہیں نا، کہ وہ اللہ کا رنگ ہے جو ان پر نظر آتا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام پروفٹس پہ وہ رنگ جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ پورے کے پورے جو تھے وہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اور پھر انبیاء، پھر صدیقین، پھر صالحین، پھر شہداء، یہ ہے اللہ کا رنگ۔ جو ان کے اعمال آپ دیکھیں اور ان کی آپ اسٹوریز پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان کے وہ ایمان تھے کہ ہم جو ہے ان کے اشیاء شیر کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم کوشش ضرور کر سکتے تھے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیں، جو کچھ اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں اس پر عمل کر لیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو اس کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا؟ ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور بندگی کی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ پہلا سپارہ ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا دوسرا سپارہ کل سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ میں جو ہوں اتنا لے کے چلوں کہ مظاہر ہر بندے کی جو ایبزوربنس پاور ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ پورا جو 2-2 گھنٹے بیٹھ کے جو ہے وہ قرآن کو ایبزورب کر سکے۔ سر ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سن لیں اس کو ایبزورب کر، لیکن میں انشاءاللہ ڈیوریشن آہستہ آہستہ بڑھاتی چلی جاؤں گی، لیکن ابھی جو ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ 1 گھنٹے میں یا 1.25 گھنٹے میں ختم کر دوں۔ رمضانوں میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے پہ لے جاؤں، ایٹ لیسٹ 1.5 گھنٹے پہ لے جاؤں، اور اگر کوشش ہوئی کہ رمضانوں میں اگر 6 دن بھی کرنا پڑا تو میری کوشش ہے، لیکن ابھی میرا یہی ہے کہ میں اس کو اسی طرح لے کے چلوں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جو ہے تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ جی بس اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ آمین۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہماری ذات کا تقوی عطا فرما، اللہم انی اسألک الہدی والعفاف، اور ہمیں جو ہے پاک دامن کر دے اور ہمیں لوگوں سے بے نیاز کر دے، ٹھیک ہے نا؟ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں لوگوں کی پرواہ نہ ہو، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی پرواہ، ٹھیک ہے نا؟ تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر کثیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔